بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ فاطمہ کے نور نظر، حضرت علی کے لخت جگر، حضور کے نواسے سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کا قتل کوئی معمولی کیس نہ تھا بلکہ بہت بڑا ظلم تھا، اور جب ظالم پکڑ میں آتا ہے تو نشان عبرت بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسین اور ان کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث لوگوں کو اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی تو اس دعوت میں یہ بات چلی کہ امام حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اسے دنیا میں جلد ہی سزا مل گئی۔ وہاں دعوت میں موجود ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ میں بھی قتل حسین میں شریک تھا، لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا اور تمہارے سامنے اچھا بھلا پھر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی یہ چراغ کی بتی صحیح کرنے لگا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ جل بھن کر رہ گیا۔ سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود صبح کے وقت اسے دیکھا جو کہ جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ اسی طرح وہ بدبخت جس نے حضرت امام حسین کو شدت کی پیاس کے وقت دریائے فرات کے کنارے پانی نہ پینے دیا اور تیر کا نشانہ بنا مارا جو کہ امام حسین کے دہن مبارک میں لگا اور آپ شدید زخمی ہو گئے اور دہن مبارک سے خون بہنے لگا، تو سیدنا امام حسین نے اسی شدت پیاس اور زخمی حالت میں بد دعا فرمائی، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ، تیرے رسول کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا شکوہ میں آپ سے ہی کرتا ہوں۔ یا اللہ، انہیں چن چن کر قتل کر اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا ایک ایسے مظلوم کی تھی جو مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ صبت رسول بھی تھے۔ ان کی بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ بد دعا ایسی قبول ہوئی کہ جہاں باقی قاتلان حسین کا برا انجام ہوا، وہیں اس بدبخت جس نے امام حسین کو پانی نہ پینے دیا اور تیر مار دیا تھا، اس پر پیاس کا ایسا عذاب مسلط ہوا کہ اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس اتنی ہی بڑھ جاتی، جس کی وجہ سے تڑپتا ہی رہتا تھا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ اسی طرح یزید کو بھی ایک دن بھی چین کا نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک نے قتل حسین کے بدلے کا مطالبہ کر دیا اور اندر سے بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کے لیے ایک ایک پل مشکل ہو گیا، اس کا جینا حرام ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے شہادت امام حسین کے 2 سال 8 ماہ بعد یا 3 سال 8 ماہ بعد سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا اور اسی ذلت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ صحابہ و اہل بیت سے دشمنی کا بدل اس کے علاوہ اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت سے سچے دل سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔